کا نبی کبھی غلطی نہیں کرتا. اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. وہ کوئی خطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اگر نبی خطا کرنے لگے، اگر نبی راستے سے نعوذ باللہ من ذالک بھٹکنے لگے، تو پھر انسانیت کے لیے راہ ہدایت کا معیار باقی رہتا ہی نہیں. تو نبی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکال ہی نہیں سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے. ایک واقعہ روح پذیر ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے قید خانہ میں قید ہو گئے، اور دو قیدی نہیں، خیر کوئی ضرورت، اور دو قیدی آپ کے ساتھ اس قید خانے میں بند ہو گئے. ان قیدیوں کو ایک خواب آئی، دونوں قیدیوں کو خواب آئی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی بے خبر نہیں ہوتا. ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کا نبی غیبی علوم سے واقف ہوتا ہے، غیبی علوم سے آگاہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بتانے سے، اللہ کے اذن سے تمام غیبی علوم کو جان لیتا ہے. یہ ان قیدیوں کو معلوم تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں. آج کے مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکی ہے. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی علم غیب جانتا ہے. کیا ہے؟ علم غیب جانتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، کیونکہ خواب کی تعبیر علم غیب میں سے ایک حصہ ہے. حضور علیہ السلام کو نبوت کے اعلان سے پہلے، وحی سے پہلے، اللہ تعالی کے اذن سے خواب آنے لگے تھے، حقیقتوں کے انکشاف ہونے لگے تھے. اللہ کی معرفت حضور علیہ السلام کے قلب مطہر پر کھلنے لگی تھی. وہ خواب کیا تھے؟ وہ رویائے حق تھے، اور نبی کی رویائے صادقہ وحی میں سے ایک وحی ہوتی ہے. رب ذوالجلال کے اس نبی نے اپنے قیدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتانے کے بعد، اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد، ایک قیدی سے کہا کہ جب تو اپنے مالک کے پاس جائے تو اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ ایک قیدی اور بھی تیرے قید خانے میں قید ہے. لیکن دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے یہ بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سارے شرک کے فتووں کی جڑ کاٹی جا رہی ہے. رب ذوالجلال کے اس نبی نے اپنے ساتھی قیدی کو یہ ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساتھی کے ساتھ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ بادشاہ کا مصاحب بنایا جائے گا، تو رب ذوالجلال کہ اس نبی نے اس بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اذکرنی عند ربک، کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا. عند ربک، نبی کہہ رہا ہے رب ہمارا کون ہے؟ اللہ. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اور نبی کہہ رہے ہیں اذکرنی عند ربک، کہ اپنے رب کے پاس
اپنے مالک اور بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ اب نبی ایک بادشاہ کو کسی بندے کا رب کہہ رہے ہیں، شرک ہو گئے۔ نبی چلو بھول گیا، رب تو نہیں بھولتا، رب تو نہیں بھولتا، یہ قاعدہ قانون، اور یہ اگر اس بات سے انکار کر دیا جائے کہ رب بھی بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں رہتا نا، وہ تو عام انسانی سطح پہ آ جاتا ہے۔ انسان بھی بھولتا ہے، رب بھی بھول جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں رہتا، وہ تو انسانی سطح پہ اتر آئے۔ لیکن دوستو اس کے بعد رب ذوالجلال خود بیان کرتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانَ، کہ شیطان نے اس کو بلا دیا، اس بندے کو، اس بادشاہ کے مصائب کو بلا دیا، ذکر ربہ، وہ اپنے رب کے پاس ذکر کرنے سے، اس نبی کا ذکر کرنے سے شیطان نے اس کو بلا دیا۔ آپ مجھے بتاؤ، نبی نے جو کہہ دیا تھا کہ عند ربک، کہ اپنے رب کے پاس ذکر کرنا، کیا اللہ بھی بھول گیا ہے؟ پھر رب ذوالجلال یہ کہہ رہے ہیں کہ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبَّهُ، کہ وہ اپنے رب کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس، جس کو رب ذوالجلال رب کہہ رہے ہیں، اس نبی کا ذکر کرنے سے بھول گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کسی دنیا دار بادشاہ کے اوپر، آپ پانی پلا دیں تھوڑا سا، اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی بندے کے اوپر رب کا اطلاق کرنے سے اگر کفر اور شرک واجب ہو جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کو اس بات کی تردید کرنی چاہیے تھی کہ اے میرے نبی آپ بھول گئے ہیں، آپ اس بادشاہ کو رب نہ کہیں، رب میری صفت ہے، میں ساری کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہوں۔ اے میرے نبی آپ اس دنیا دار بادشاہ کو رب اس کا کہہ رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے خود کہا فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبَّهُ، کہ اس نے، شیطان نے اس کو اپنے رب کے سامنے اس قیدی کا، اس نبی کا ذکر کرنے سے بلا دیا، اس کے ذہن سے وہ بات محو ہو گئی۔ اب اتنی بڑی صفت ایک دنیا دار بادشاہ کے اوپر اطلاق کیا جا رہا ہے، شرک لازم نہیں آ رہا، تو پھر مجھے بتاؤ کسی شخص کو اگر داتا کہہ دو، داتا کیا ہے؟ عطا کرنے والا، رب کی صفت تو اس سے بھی زیادہ بلند، رب تو کی صفت کا اطلاق تو ایک بادشاہ پہ کیا جا رہا ہے، ارے داتا کا اطلاق اگر اللہ کے ولی پر کر دیا جائے گا تو پھر یہ صفت مجازی کے طور پر شرک کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ شرک کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہے کہ مجازی طور پر کسی صفت کا اطلاق اگر کسی ہستی پر، کسی اللہ کے ولی پر، کسی نبی پر کیا جائے تو شرک لازم نہیں آتا ہے۔ دوستو آج کے بعد اگر کوئی آپ کو اس کسی صفت کے طور پہ کسی غوث العظم کو غوث کہنے کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو دوستو اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت ثابت کر کے، قرآن کی یہ آیت رکھ کے بتانا کہ پھر رب کی صفت، وہاب کی صفت، اور پھر مولا کی صفت، اور پھر وفات دینے والے کی صفت، یہ ساری صفتوں کا اطلاق کسی بھی غیر اللہ پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ صفتیں کسی غیر اللہ پر اطلاق کرنا کفر و شرک ہے تو پھر قرآن مجید سے ان آیتوں کو نکالنا پڑے گا۔ اگر قرآن مجید سے آپ ان آیتوں کو نہیں نکال سکتے تو پھر صفت مجازی کے طور پر کسی بھی شخص کے اوپر، کسی کو داتا کہنے کے اوپر، کسی کو غوث العظم کہنے کے اوپر آپ کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین مکرم